جس کے غلامی میں وہ آقا نظر آئے، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے سلسلے خوابوں کی تعبیریں میں ایک مرتبہ پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل آج کے سلسلے میں بھی آپ کی طرف سے موصول ہونے والی کالز جن میں آپ اپنے خواب بیان کرتے ہیں شامل کیا جائے گا اور ان کی تعبیروں کو انشاءاللہ عز و جل بیان بھی کیا جائے گا۔ اول تاخیر اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ ہمارے ساتھ شامل رہیے، انشاءاللہ عز و جل علم دین کے مدنی پھول چننے کا موقع بھی ملے گا۔ درود پاک کی جہاں دیگر فضیلتیں ہیں، ان میں ایک بہت ہی پیاری فضیلت یہ بھی ہے کہ جو شخص دنیا میں کثرت کے ساتھ اپنے محسن آقا مدینہ والے مصطفیٰ شب اسرا کے دولہا محبوب کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتا ہوگا، کل بروز قیامت اسے اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ سبحان اللہ، کتنا خوش بخت ہے وہ شخص کہ جو اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا کرتا ہے کہ کل بروز قیامت کی وحشتیں، گھبراہٹیں، وہاں کی آزمائشیں اور وہاں کی مصیبتیں کس کو معلوم نہیں۔ اس آزمائش والی گھڑی میں اگر کسی کو اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت میں سے حصہ نصیب ہو جائے تو انشاءاللہ عز و جل وہ ہر مقام پر کامیاب اور کامران ہوگا۔ ہم بھی چاہتے ہیں کہ دنیا کی کامیابی کے ساتھ ساتھ ہمیں آخرت کی کامیابی بھی نصیب ہو، ہر جگہ ہمیں سکھ، چین اور امن نصیب ہو۔ تو ایک ذریعہ اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر بکثرت درود پاک پڑھنا بھی ہے۔ حصول برکت کے لیے ایک مرتبہ مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی درود پاک پڑھ لیجئے، صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کی طرف سے موصول ہونے والی کالز کو شامل کرنے سے پہلے ایک بہت ہی پیارا واقعہ آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں کہ خواب کی حالت میں ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے غلاموں پر کیسا کرم فرمایا کرتے تھے۔ خواب آپ بھی دیکھتے ہیں، خواب تقریباً ہر شخص خواب دیکھتا ہے، لیکن جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقبول بندے ہوتے ہیں ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیسا کرم ہوتا ہے کہ ان کو خواب میں بھی آقا کی زیارت نصیب ہوتی ہے۔ نہ صرف زیارت نصیب ہوتی ہے بلکہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عنایتوں میں سے حصہ بھی پاتے ہیں۔ جی ہاں، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد محترم شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے عاشق رسول گزرے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں بڑا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا تھا۔ آپ ایک مرتبہ بہت سخت علیل ہو گئے، بیماری نے اتنی شدت اختیار کی کہ بستر پر آ رہے، نہ بغیر سہارے کے اٹھ سکتے، نہ کوئی کام وغیرہ کرنے کے قابل رہے، کسی سے گفتگو کرنا بھی نہایت دشوار ہو گئی نقاہت کی وجہ سے۔ آپ کو بھی ہو سکتا ہے تجربہ ہو کہ جب بیماری بہت شدید ہو تو اتنی نقاہت ہو جاتی ہے کہ گفتگو کرنا بھی دشوار ہو جاتا ہے، اشاروں کے ذریعے بات سمجھایا کرتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھے غنودگی چھائی، آقا نے کرم فرمایا اور خواب میں نے اپنے محسن آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی
زیارت کی سعادت پائی. سرکار تشریف لائے, ارشاد فرمایا کیف حالک یا بنیا, اے میرے بیٹے تمہارا حال کیسا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ان شیریں کلمات کی ایسی تاثیر ظاہر ہوئی کہ آپ کا میرا حال پوچھتے ہی میری طبیعت بہتر ہونا شروع ہو گئی, مجھے افاقہ ہونا محسوس ہو گیا. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے اپنا قرب عطا فرمایا. میں اتنا قریب ہوا کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی داڑھی مبارک میرے سینے کے قریب تھی. خواب ہی میں فرماتے ہیں کہ میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ ساری زندگی اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے منہ مبارک دیکھنے اور ان کو اپنے پاس رکھنے کی خواہش دل میں انگڑائیاں لیتی رہی, اور آج کتنا پیارا موقع ہے کہ میں اپنے آقا کے اتنے قریب ہوں. آپ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں یہ خیال پیدا ہونا تھا کہ غیب جاننے والے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میرے دل میں پیدا ہونے والے خطرے کو بھانپ لیا اور کتنی پیاری ادا اختیار فرمائی. اپنی داڑھی مبارک میں ہاتھ پھیرا اور جب ہاتھ واپس تشریف لایا تو اس میں داڑھی مبارک کے 2 بال مبارک موجود تھے. مجھے عطا فرمائے. فرماتے میری آنکھ کھلی تو فوراً ذہن میں وہ خواب کی کیفیت دوڑنے لگی اور میں نے دیا وغیرہ منگوایا کہ دیکھوں کہ وہ منہ مبارک کہاں ہیں. جب روشنی کی اپنے اطراف میں دیکھا تو منہ مبارک کو اپنے پاس نہ پایا. میں گھبرا گیا کہ ہائے وہ جو خواب میں عطا ہوئی تھی وہ تو خواب ہی کی بات رہ گئی, حقیقت میں منہ مبارک سے میں اب بھی محروم رہا. فرماتے ہیں کہ اس کے بعد پھر مجھ پہ غنودگی طاری ہوئی. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دوبارہ کرم فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ وہ دونوں بال میں نے تمہارے تکیے کے نیچے سنبھال کے رکھ دیے ہیں, وہاں سے حاصل کر لو. آنکھ کھلتی ہے, بے قراری کے ساتھ تکیہ ہٹایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ واقعی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خواب میں جو 2 منہ مبارک عطا فرمائے تھے وہ تکیے کے نیچے موجود ہیں. سبحان اللہ, میری خوشی کی انتہا نہ رہی. ان منہ مبارک کی ایک برکت یہ تھی کہ ویسے تو وہ دونوں منہ مبارک آپس میں ملے رہتے, لیکن جب ان کی زیارت کرتے ہوئے ان کے سامنے درود پاک پڑھا جاتا تو الگ الگ ہو کر کھڑے ہو جایا کرتے تھے. یہ ان منہ مبارک کی کرامت ظاہر ہوئی. اور آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے محبوب پر کرم دیکھیے, اور ان منہ مبارک کی برکت یہ دیکھی گئی کہ جب انہیں دھوپ میں لے جایا جاتا تو فوراً بادل کا ٹکڑا ان پر آ کر سایہ کیا کرتا تھا. اور منہ مبارک کا یہ معجزہ دیکھ کر, ان کی یہ کرامت دیکھ کر 3 بد عقیدہ بد مذہب جو سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کے اس معجزے کے منکر تھے, یہ دیکھ کر جب انہوں نے عملی طور پر دیکھا تو تینوں توبہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں رجوع لائے. تو الحمدللہ آج بھی عاشقان رسول کو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خواب میں زیارت نصیب ہوتی ہے, اور عطائیں بھی ہوتی ہیں, بخششیں بھی ہوتی ہیں, اور بھی کئی واقعات بزرگان دین کے ملتے ہیں کہ جس میں ان کو خواب میں تشریف لا کر کبھی آقا نے کرم فرمایا یا کسی بزرگ نے آ کر کچھ عطا فرمایا. بزرگوں کے خواب میں تشریف لا کر کسی پر دم کرنے, ہاتھ پھیرنے, اپنی چادر کسی مریض پر پھیرنے سے مریض کو شفا یابی ملنے کے بھی واقعات بکثرت ملتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی یہ فضیلت عطا فرمائے, ہمارے خیالات کو پاکیزہ اور اچھا فرمائے کہ خواب کا تعلق انسانی خیالات اور رجحانات سے بہت زیادہ ہوا کرتا ہے. اگر ہمارے خیالات پاکیزہ ہوں گے, بکثرت ذہن میں, دل میں اچھے اچھے خیالات کو ہم ہر وقت رکھیں گے تو انشاءاللہ عزوجل ہمیں خواب بھی اچھے نظر آئیں گے. اے کاش ہم بھی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کرنے میں کامیاب ہوں, بزرگان دین کی زیارت کریں تو انشاءاللہ عزوجل یہ دین و دنیا کے لیے بہت ہی
نفع بخش ہوا کرتا ہے. اللہ تعالی ہمیں عطا فرمائے. آئیے آپ کی کالز کی طرف بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ آج آپ نے کیا خواب بیان کیے ہیں، پھر انشاءاللہ ان کی تعبیریں بیان کی جائیں گی. پہلی کال لے کیجیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. میرا نام عبدالغفار ہے اور میں ڈیرہ مراد جمالی سے بات کر رہا ہوں. میری والدہ کا خواب ہے کہ اس نے خواب میں دیکھا جانور مرے پڑے ہوئے ہیں اور کچھ بندے بھی ہیں، جس سے ایک عورت اٹھ کے کہہ رہی ہے کہ جو سونا پڑا ہوا ہے اس کے 3 تقسیم کرو. اس کا کوئی طرح بتا دیں. عبدالغفار ڈیرہ مراد جمالی، یہاں سے آپ نے کال کی اور جو آپ نے خواب بیان کیا عبدالغفار بھائی، تو دراصل آپ کا خواب جو ہے وہ بے ربط ہے اور اس میں کوئی ربط جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آ رہا، اس لیے اس کی تعبیر جو ہے وہ بیان نہیں کی جا سکے گی. یاد رکھیے کہ ہر خواب کی تعبیر نہیں ہوا کرتی جب تک خواب واضح اور اس کے اندر کوئی واضح ربط یا کوئی واضح علامت نظر نہ آئے تب تک اس کی تعبیر کو بیان نہیں کیا جا سکتا. اور اس طرح کے خواب انسان کی طبیعت کی وجہ سے بعضوں کا نظر آ جاتے ہیں. ان کا نہ کوئی نقصان ہوتا ہے اور نہ ہی اس کے اندر کوئی بشارت ہوتی ہے. ایک عمومی طور پر، ایک عادی طور پر، ایک فطری طور پر انسان کو اس طرح کے خواب نظر آتے رہتے ہیں، تو اس کی کوئی تعبیر نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم. اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب. السلام علیکم. میں نظر محمد توسا شریف بات کر رہا ہوں کہ میں نے خواب میں دیکھا نا ادھر ادھر پہاڑ تھے اور پانی تھا، اور میں نے پانی کو کراس کیتے ہوئے آ گیا تو وہاں پہ جو ہے میں نے دیکھا ایک بزرگ بیٹھا ہوا تھا اور اس بزرگ کے ساتھ 4 اور بزرگ بھی بیٹھے ہوئے تھے. تو میں نے بزرگوں کی زیارت کی اور اس کے بعد اس بزرگ نے میرے لیے دعا بھی کی اور کہا کہ یہاں پہ لنگر آپ جو ہے نا کھا کر جائیں. تو میں نے لنگر سے ایک روٹی کا ٹکڑا بھی کھایا. برائے مہربانی مجھے آپ کی تعبیر بتا دیجیے. نظر محمد توسا شریف پنجاب کا شہر ہے، وہاں سے آپ نے کال کی. تو تعبیر عرض کرنے سے پہلے یہ بھی عرض کر دوں کہ آپ نے جو جملہ ارشاد فرمایا کہ ایک بزرگ بیٹھا ہوا تھا، تو ہمارے عرف میں اس جملے کو جو ہے وہ ادب کے مطابق قرار نہیں دیا جاتا. تو بزرگوں کے لیے جب بات کی جائے تو کوشش کر کے زیادہ سے زیادہ با ادب کلمات ادا کیے جائیں. یعنی بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، جمع کا صیغہ استعمال کرتے ہیں ہم بزرگوں کے لیے. بزرگ تشریف فرما تھے، رونق افروز تھے، اس طرح کے الفاظ تو استعمال کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل اچھی نیت کے ساتھ برکت بھی ملے گی. تو آپ نے ایک بزرگ کی زیارت کی اور ان کے ساتھ مزید بھی بزرگوں کو آپ نے دیکھا، لنگر انہوں نے کھلایا. تو یاد رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کی زیارت، اولیاء کرام کی زیارت، بزرگوں کی زیارت، یہ دینی اور دنیاوی منافع کی علامت ہوا کرتا ہے. اور بعض اوقات اس طرح کے خوابوں کی ایک برکت یہ بھی ظاہر ہوتی ہے کہ خواب دیکھنے والا جس مشکل میں، جس پریشانی میں بالخصوص ان دنوں میں مبتلا ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس اچھے خواب کی برکت سے اسے اس آزمائش سے چھٹکارا عطا فرماتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ شکر بھی ادا کیجئے. آپ نے اچھا خواب دیکھا، بزرگوں کی زیارت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکات آپ کو دنیا میں بھی عطا فرمائے اور آخرت میں بھی عطا فرمائے. واللہ تعالی عالم ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں. میرا نام جناب محمد عبد ہے، سیالکوٹ کے ایریا کیندرا سے. تو مجھے خواب آیا تھا کہ ہماری بہن جو دودھ دے رہی ہے وہی وہ دودھ خود ہی پی رہی ہے. تو آپ مجھے اس خواب کی تعبیر بتائیں. عابد بھائی، آپ کے خواب کی جو ہے وہ تعبیر نہیں ہے، کیونکہ آپ نے جو اپنی تفصیلات بیان کی تھی تو آپ کا جو شعبہ ہے وہ بھی یہی ہے، آپ جانور پالتے ہیں اور اس سے دودھ حاصل کر کے بیچتے ہیں. تو بعض اوقات انسان کو اپنے شعبے، اپنے مشغلے اور اپنا جو وہ کام وغیرہ کرتا ہے تو اس سے متعلق خواب جو ہے وہ نظر آ جاتے ہیں. تو اس کی کوئی تعبیر جو ہے وہ بیان نہیں کی جا سکے گی. واللہ تعالی عالم ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں. میرا نام محمد ابو بکر اتاری ہے، میں سردار آباد کا رہائشی ہوں. میں نے خواب میں دیکھا کہ میں سورہ رحمان کی تلاوت کر رہا ہوں اور اس کے بعد دوسری رات میں نے خواب میں دیکھا کہ میں سورہ ملک کی تلاوت کر رہا ہوں. برائے کرم اس کی تعبیر ارشاد فرما دیجیے. ابو بکر بھائی، آپ نے قرآن مجید فرقان حمید کی 2 مشہور سورتوں کو تلاوت کرتے ہوئے اپنے آپ کو پایا. دونوں کی تعبیریں بہت مبارک ہیں. سورہ رحمان کی تلاوت کرتے ہوئے آپ نے اپنے آپ کو دیکھا تو
اس کی تلاوت کرنا جھوٹ اور برے کاموں سے بچنے کی دلیل ہے۔ ایک امام جو تعبیر بیان کرنے میں امام کا درجہ رکھتے ہیں فرماتے ہیں کہ اچھی سیرت اختیار کرنے اور دین پر عمل کرنے کی دلیل ہے۔ بہت اچھی تعبیر ہے اس کی۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو مزید نیکیاں کرنے، شریعت کے مطابق اپنے اعمال بجا لانے اور زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عملی طور پر اقدامات بھی کیجیے۔ آپ نے سردار آباد سے کال کی اور آپ کے نام کے ساتھ اتاری بھی بیان فرمایا، تو اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کا دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا آنا جانا ہے۔ مدینہ ٹاؤن میں فیضان مدینہ قائم ہے، وہاں پر ہر جمعرات کو بعد نماز مغرب سنتوں بھرا ہفتہ وار اجتماع ہوتا ہے۔ امید ہے آپ تشریف لاتے ہوں گے، اگر نہیں آتے تو نیت کر لیجئے کہ جو آپ نے خواب دیکھا اس کی تعبیر میں آپ کو عملی طور پر کوشش بھی کرنا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ تو اچھی بشارت ہے کہ خواب دیکھنے والے کو یہ نصیب ہوگا، لیکن یاد رکھیے کہ اس کے مطابق اگر عملی اقدامات بھی کریں گے تو تعبیر کا ظاہر ہونا یہ زیادہ جلدی ممکن ہوگا اور اس میں زیادہ امکانات ہوں گے۔ تو عملی طور پر کوشش کریں، ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کریں، دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کے ساتھ تربیت کے لیے، سنتوں کی تربیت کے لیے سفر اختیار کیجیے۔ انشاءاللہ عزوجل آپ کے لیے نیکیاں کرنا اور گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے گا۔ دوسرا آپ نے خواب بیان کیا سورہ ملک کی تلاوت کا، تو اس کی تعبیر بھی وہی بیان کی گئی ہے جو کہ اس کی تلاوت کی تعبیر ہے کہ جو شخص روزانہ رات کو ایک مرتبہ کم از کم سورہ ملک کی تلاوت کر لے تو اللہ تبارک و تعالی اسے عذاب قبر سے نجات عطا فرمائے گا۔ تو تعبیر بھی یہی بیان کی گئی ہے۔ تو انشاءاللہ عزوجل اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے، اس کی رحمت سے عذاب قبر سے حفاظت کا اشارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ان برکات کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو بھی حصہ نصیب فرمائے۔ سورہ ملک کی تلاوت کرنا یہ بہت ہی فضیلت والی بات ہے۔ اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میں محمد قاسم اتاری کوٹگرامہ میں سے بات کر رہا ہوں۔ یہ میرا خواب ہے کہ میں نے رات خواب میں دیکھا ہے کہ میں اپنا دعوت اسلامی کا قافلہ آیا ہوا کہیں گاؤں میں، تو وہاں بہت سارے اسلامی بھائی ہیں۔ ایک اسلامی بھائی جو امیر قافلہ ہے اس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، تو جماعت سے ہٹ کر میرے ساتھ دو آدمی اور کھڑے ہیں اور ہم نماز پڑھ رہے ہیں، تو جو اسلامی بھائی نماز پڑھ رہے ہیں وہ میرے سے دور ہے اور میں سب سے پیچھے جو ہے نا ان سے الگ میں کہ جماعت کا تعاقب کیے ہوئے میں نماز پڑھ رہا ہوں، اور نماز کے دوران میں بہت رویا ہوں اور میں نے روتے ہوئے اللہ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ مجھے عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عطا فرما اور سوز بلال عطا فرما۔ اسلامی بھائی نماز پڑھا رہے ہیں، بہت اچھے طریقے سے قرات کر رہے ہیں، تو اس خواب کی میں تعبیر پوچھنا چاہتا ہوں۔ قاسم بھی آپ نے جو خواب بیان کیا بہت اچھا مبارک خواب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے آپ نے اپنے آپ کو پایا، مدنی قافلے میں سفر اختیار کرتے ہوئے اپنے آپ کو پایا، قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت خوبصورت آواز میں کسی نے کی اور آپ نے اس کو سماعت کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ نے خواب میں دعا کی، رو رو کر دعا کی، سوز بلال مانگا، تو یہ تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے زمرے میں آتی ہیں، اور عبادت کرنے والے کو یعنی اپنے آپ کو خواب میں عبادت کرتا ہوا دیکھنا یہ عبادت میں پختگی کی علامت ہوا کرتا ہے۔ اچھا خواب ہے، آپ کے لیے علامت ہے کہ انشاءاللہ عزوجل آپ کوشش کریں گے تو آپ کے لیے نیکیاں کرنا بہت آسان رہے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر بھی ادا کیجیے اور عملی طور پر اقدامات بھی کیجیے۔ اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی۔ السلام علیکم جی، میرا نام عبدالرزاق چشتی ہے اور میں نا پنجاب سے بول رہا ہوں۔ سر خواب میرا یہ ہے کہ میں نا ایک دیوار پہ ٹیک لگا کے بیٹھا ہوں، تو میرے پیچھے سے لوگ میرے سامنے کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھا کے منہ پہ کر کے نا دعا کریں، اور میں دیکھتا ہوں کہ وہ ایک نا ایک ایک کر کے کتنے سارے لوگ نا کھڑے ہو جاتے ہیں دعا مانگنے کے لیے۔ تو جب میں پیچھے میں دیکھا تو جو اس دیوار کے ساتھ میں ٹیکل کر کے بیٹھا تھا وہ خانہ کعبہ کی دیوار تھی، میں خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ ٹیکل کر کے بیٹھا ہوا تھا، تو پلیز مجھے نا اس کی تعریف بتا دیں۔ آپ نے اپنے آپ کو حرم کعبہ میں پایا اور لوگوں کو طواف کرتے ہوئے بھی دیکھا، اچھا خواب ہے اور اس کی تعبیر امن سے ہے۔ اگر آپ کو کوئی خوف لاحق تھا تو انشاءاللہ عزوجل امن نصیب ہوگا، اگر رزق میں آپ تنگی کا شکار تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے
बरकत नसीब होगी। अल्लाह ताला की बारगाह में शुक्र अदा कीजिए, आपने अच्छा ख्वाब देखा। अगली कॉल की तरफ बढ़ते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद नदीम अत्तारी अमीनाबाद जिला गुजरांवाला से बात कर रहा हूँ। मैंने ख्वाब में देखा जी कुर्बानी की है, ज़िबा किया है दुम्बा और फिर उसकी खाल उतारी है। फिर मैं अपने भाइयों से कह रहा हूँ कि इसका गोश्त बना लें। थोड़ी ही देर बाद मैं अपने घर आता हूँ, उधर आके मैं देखता हूँ कि मेरी वालदा साहबा जो वफात पा चुकी हैं वो भी बैठी हैं और मेरे दूसरे भाई भी बैठे हैं। तो मैं उनसे आके रो रो के कह रहा हूँ कि मैंने अपने बेटे की कुर्बानी कर दी है, मैंने अपने बेटे को कुर्बान कर दिया है। तो मेरी वालदा साहबा जो इस दुनिया से तशरीफ लेके जा चुकी हैं, वफात पा गई हैं, वो मुझसे कहती हैं कि चलो आपने बेटे को कुर्बान कर दिया है तो आपकी बेटी तो आपके पास है ना। तो ये इस किस्म की ख्वाब जो है मुझे बहुत परेशान कर रही है। बहुत मेहरबानी मुझे इसकी तबीयत बता दें। नदीम भाई, परेशान होने की हजत नहीं। आपने ख्वाब में जो कुछ देखा बयान किया, तो ख्वाब में आपने दुम्बे को कुर्बान किया और वालिदा से आपने आकर तज़किरा बेटे का किया। बहरहाल अच्छा ख्वाब है और इसकी ताबीर भलाई मिलने से है। अगर कोई गुलाम शख्स इसको देखे, इस तरह का ख्वाब, अल्लाह ताला की बारगाह में उसने कोई जानवर कुर्बान किया और हलाल जानवर कुर्बान किया, तो उसे आज़ादी नसीब होगी। लेकिन जाहिर है कि हमारे ज़माने में अब गुलामों का कोई ऐसा रिवाज नहीं है, ना ही कहीं पर दुनिया में पाए जाते हैं। तो इससे ये ताबीर ली जाएगी कि अगर आप किसी परेशानी में मुब्तला हैं, किसी भी ऐसे हाल के अंदर मुब्तला हैं कि जिसमें अपने आप को आप तय तस्वुर करते हैं, तो उससे खुलासी मिलेगी। अगर मकरूज हों तो बारे कर से आपको इंशाअल्लाह नजात नसीब होगी। किसी तरह का गम या आपको कोई खौफ लाहक है तो अल्लाह तबारक व तआला के करम से उस गम से आपको छुटकारा मिलेगा। तो अल्लाह ताला आपके लिए दीनों दुनिया की भलाई अता फरमाए। अलबत्ता आपने आखिर में जो बयान किया और आपकी गुफ्तगू से भी लग रहा था कि आप बहुत ज्यादा खौफजदा अपने आप को महसूस कर रहे हैं इस ख्वाब की वजह से, तो घबराइए नहीं। इसमें कोई ऐसी बात नहीं कि जिसकी वजह से आपको तशवीश में मुब्तला होना पड़े। ताबीर जो है वो इसकी अच्छी है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में शुक्र भी अदा कीजिए और उसकी राह में कुछ सदका और खैरात भी कीजिए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल खैर होगी। अगली कॉल की तरफ बढ़ते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जी अस्सलाम वालेकुम, राकिब अली बात कर रहा हूँ ददयाल आजाद कश्मीर से। जी मेरा ख्वाब ये है, मैं हवाई जहाज पर सफर कर रहा होता हूँ, तो मेरे साथ 2-3 और दोस्त होते हैं। एक बच्चा होता है हवाई जहाज में, हवाई जहाज उड़ रहा होता है, तो वो बच्चा बैठा होता है, वो मेरे तरफ देखता है, कहता है आपके माथे के ऊपर कुछ लिखा हुआ है। तो मैं वैसे ख्याल करता हूँ तो देखता हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कलमा लिखा होता है। ठीक, बाद में मैं नीचे देखता हूँ, जहाज वैसे उड़ रहा होता है, नीचे देखता हूँ, मैंने कहा नमाज का ये टाइम है, फिर मस्जिद है, आदमी काफी है उधर, नमाज पढ़नी है, तो मैं चलो जा रहा हूँ नमाज पढ़ने के लिए। उसके बाद वापस घर आता हूँ, शीशे के सामने ख्वाब में देखा तो लिखा हुआ है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरे कपड़ों के ऊपर भी लिखा हुआ है और मेरे माथे के ऊपर भी ये लिखा हुआ है। तो इसकी मैं ताबीर जानना चाहता हूँ। आपने जो ख्वाब बयान किया ताबीरी हवाले से बेहतर है, अच्छा है। कलमा शरीफ और बिस्मिल्लाह शरीफ को माथे पर लिखा हुआ आपने तहरीर पाया, दीनों आखिरत की भलाइयों का मुजीब होगा। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में बरकत की दुआ भी करें इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। इसकी बरकत आपको दुनिया और आखिरत में जरूर नसीब होंगी। अगली कॉल की तरफ बढ़ते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम गुलाम साबर है, मंडी वालदेन से बोल रहा हूँ। मुझे कुछ दिन पहले ख्वाब आई है कि आसमान से सूरज बिल्कुल नजदीक है मशरक की तरफ, और आसमान में थोड़ी सी जगह पे ऐसे नजर आता है जैसे आग लगी हुई है, और दिन में बहुत अंधेरा है। सब आदमी लोग घरों से निकल कर भाग रहे हैं और मैं भी भागा हूँ, मेरे घर वाले भी भाग गए हैं। मेरे घर वाले किसी और काफिले में खड़े हो गए हैं, मैं किसी और काफिले में अपनी बीवी के साथ खड़ा हो गया और घबरा कर मेरी आंख खुल गई। इसका मुझे जवाब बताएं।
غلام صابر بھائی، آپ نے جو خواب بیان کیا تو کچھ آزمائشوں کی طرف اس میں اشارہ ملتا ہے. البتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں کچھ بھی آپ صدقہ کر دیں اور دعا کی کثرت کریں، لا حول شریف کی کثرت کریں، انشاءاللہ عز و جل دنیاوی مصائب و آلام اگر آنے والے تھے تو اس سے حفاظت رہے گی. اور اگر بکثرت آپ یہ خواب دیکھتے ہیں، بار بار آپ کو اس طرح سے نظر آتا ہے، تو یا متکبرو 21 بار سونے سے قبل اول آخر درود پاک پڑھ کے آپ اس کی عادت بنائیں تو انشاءاللہ عز و جل اس طرح کے جو ڈراؤنے اور گھبرا دینے والے خواب ہیں ان سے آپ کو چھٹکارا ملے گا. گھبرائیے نہیں، اللہ تعالیٰ کی راہ میں کچھ صدقہ کیجئے، دعا کی کثرت کیجئے، لا حول شریف بکثرت پڑھیے، انشاءاللہ عز و جل خیر ہوگی. اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم، میرا نام جنید سعید اور میں لاہور سے بات کر رہا ہوں. میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے پہ 2 منہ والا شیر حملہ کرتا ہے. 2 منہ والا شیر حملہ کرتا ہے تو شیر کا حملہ کرنا سخت جنگجو سے پالا پڑنے کی علامت ہوتی ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کو کسی دشمن سے واسطہ پڑے، لیکن یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کرم ہے مسلمان پر. اس طرح کا خواب جب اس کی یہ تعبیر بیان کی جاتی ہے تو ساتھ ہی اس کا حل بھی بیان کیا جاتا ہے تاکہ مسلمان اس آنے والی آفت اور مصیبت سے پہلے اس سے بچنے کی کوشش کرے، عمل اقدامات بھی کریں، اپنی حفاظت کی کوشش کریں اور دعوت اسلامی کے مکتوبات و تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ کر کے اپنی اور گھر والوں کی حفاظت کے لیے تعویذ بھی حاصل کر لیجئے. وظائف وغیرہ اگر وہ آپ کو بتائیں تو ان کو بھی استعمال کیجئے، انشاءاللہ عز و جل خیر ہوگی. اور یاد رکھیے کہ خواب سے متعلق علماء کرام نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ مسلمان کو چاہیے کہ جب اس طرح کا کوئی برا خواب دیکھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے حسن اعتقاد رکھے، دل میں یہ بات مضبوط جمائے کہ اللہ کے کرم سے اور اس کی رحمت سے مجھے اس خواب کا برا اثر نہیں پہنچے گا، نقصان نہیں پہنچے گا. تو علماء فرماتے ہیں کہ در حقیقت بھی وہ اس خواب کے برے اثر سے محفوظ رہے گا. تو یہ اعتقاد ہر مسلمان کے دل میں ہونا چاہیے. یوں سمجھیے کہ یہ ایک عمل ہے ہمارے لیے کہ اگر کوئی بھی برا خواب دیکھے، اب ضروری نہیں کہ ہر ایک کی کال جو ہے وہ یہاں پر شامل بھی کی جا سکے. بعض اوقات کال کی کوالٹی درست نہ ہونے کی وجہ سے آن ایئر نہیں ہوتی یا کسی اور وجہ سے آن ایئر نہیں ہوتی. تو یہ ایک عمومی عمل ہے تمام مدنی چینل کے ناظرین کے لیے کہ جب کبھی آپ کے ساتھ کوئی اس طرح کا معاملہ درپیش ہو، آپ محسوس کر رہے ہیں کہ بہت ہی برائی کی طرف کوئی ایسا آپ کو نظر آیا، تو آپ دل میں یہ اعتقاد رکھیں، اپنا یہ ذہن بنائیں کہ یہ خواب کی بات تھی، اللہ تبارک و تعالی مجھے خواب کی وجہ سے نقصان نہیں پہنچائے گا. تو انشاءاللہ عز و جل آپ نقصان سے محفوظ رہیں گے. اور یہ مدنی پھول بھی آپ کو بیان کیا جاتا رہتا ہے کہ ہر ایک کو خواب بیان نہیں کرنا چاہیے. ہوتا کیا ہے کہ ہم نے خواب دیکھا، اس کے اندر کوئی نقصان دیکھا، کوئی ایسا جو ہے وہ خوف والا منظر دیکھا، تو صبح اٹھتے ہی جو سب سے پہلا شخص ہم سے ملاقات کرے گا ہم اس کو اپنا خواب بیان کر دیں گے. تو یاد رکھیے کہ اگر خواب بیان نہ کیا جائے تو اس کے برے اثر سے بندہ محفوظ رہتا ہے. اور بعض اوقات خواب کسی ایسے شخص کو بتا دینا کہ جسے نہیں بتانا چاہیے تھا اور وہ اس کی غلط تعبیر مراد لیتا ہے، بیان کر دیتا ہے، تو پھر اس کے برے اثر کا ظاہر ہونا یقینی ہو جاتا ہے. تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ برا خواب کسی کو بیان نہ کریں، بلکہ اگر کسی سے تعبیر پوچھنی ہے تو اس علم کے جاننے والے کو بیان کریں، یا پھر اسے بیان کریں کہ جو آپ کا بہت اچھا دوست ہے، آپ سے محبت رکھتا ہے. اب یہ بھی ایک تفصیل ہے کہ اچھا دوست کسے کہا جائے. اس میں بھی ہم عام طور پہ غلطی میں مبتلا رہتے ہیں کہ اچھا دوست کون، نیک دوست کون، اس کی تعریف کیا، یہ بھی پورا ایک موضوع ہے. تو کوشش یہ کریں کہ کسی کو نہ بتائیں. اور یہ جو عمل میں نے آپ کو عرض کیا کہ یہ اعتقاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے مجھے اس خواب کے برے اثر سے محفوظ رکھے گا، تو انشاءاللہ عز و جل آپ محفوظ رہیں گے. اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم، میرا نام جاوید ہے، میں حیدرآباد سے بات کر رہا ہوں. میری شادی کو 8 سال ہو گئے. میری بیوی کو اکثر خواب میں بھینسیں مارتی ہوئی نظر آتی ہیں اور چھوٹے سے فراق میں سے بھی اس کو دیکھ لیتی ہیں اور اس کے پیچھے لگ جاتی ہیں. اپنے بچوں کی امی سے آپ کہیں کہ
جن کے ساتھ ان کا دوستانہ ہے، زیادہ اٹھنا بیٹھنا ہے، غور کریں کہیں چغل خور کی صحبت میں مبتلا تو نہیں، ایسوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تو نہیں کہ جو چغلی کھاتی ہوں، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر لگاتی ہوں. تو غور کریں، اگر ایسا معاملہ پاتی ہیں تو اسے اجتناب کریں. یاد رکھیے کہ چغل خور لگتا بہت میٹھا ہے، ہوتا نہیں ہے. ہمیں بہت اچھا لگتا ہے جب کسی کی بات آ کے ہمیں بتاتا ہے نا کہ فلاں نے تمہارے بارے میں یہ کہا یا فلاں جو ہے وہ تمہارے بارے میں یوں کہہ رہا تھا، تو اس وقت بہت میٹھا لگتا ہے، بہت مزہ آتا ہے کہ کتنا اچھا ہمارا خیر خواہ ہے. لیکن یاد رکھیے، اول تو چغل خور کی کوئی فضیلت نہیں ہے، شریعت کے نزدیک ہی وہ برا ہے، تو حقیقت میں بھی برا ہوا. دوسرا یہ کہ دنیاوی طور پر بھی وہ اچھا شخص نہیں ہے جسے ہم اچھا سمجھ رہے ہیں. ایک تو آپ کو غیبت سنانے میں مبتلا ہوتا ہے، گناہ کرنے پر ابھارتا ہے، مسلمان کے بارے میں آپ کے دل میں برے خیالات کو جنم دینے کا سبب بنتا ہے، تو حقیقت میں برا ہے. اور دوسرا ایک مدنی پھول ذہن میں رکھیے کہ جو شخص دوسرے کی برائی آپ کے سامنے کر رہا ہے اور آپ بڑے مزے سے، بڑے لطف اندوز ہو کر اسے سن رہے ہیں، یاد رکھیے کہ وہ پیٹ کا ہلکا ہے، یعنی اس کے پیٹ میں کوئی بات نہیں رہتی، ضبط کی اس میں طاقت نہیں ہے، جبھی تو آپ کو بیان کر رہا ہے. اور جس کے ساتھ یہ پرابلم ہے کہ وہ پیٹ کا مضبوط نہیں ہے، امانت میں امین نہیں ہے، تو آپ کی بات بھی وہ دوسرے کو بیان کرتا ہوگا. یہ آپ کی خوش فہمی ہے کہ وہ فقط دوسرے کی بات آپ کو بیان کر رہا ہے، نہیں، اس کی عادت ہے. جس طرح وہ دوسروں کی گفتگو آپ کے سامنے کر رہا ہے، اسی طرح وہ آپ کی گفتگو بھی دوسروں کو جا کر کہتا اور بتاتا ہوگا. ضروری نہیں کہ آپ تک خبر پہنچے، اور اب تک آپ نہ جانیں اس چغل خور کی صحبت کی وجہ سے کتنے نقصان اٹھا چکے ہوں. تو ہمیشہ خود بھی چغلی سے بچیے اور چغل خور کی صحبت سے اپنے آپ کو بچائے رکھیے. تو اس خواب کی تعبیر یہی ہے. مدنی چینل کے دیگر ناظرین کے لیے بھی یہ مدنی پھول ہیں کہ چغل خور کی صحبت سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، ورنہ دین بھی برباد ہوگا اور دنیا بھی برباد ہو سکتی ہے. اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم، میں فیصلہ آباد سے آصف بول رہا ہوں. میرا خواب اس طرح ہے کہ میں ایک باغ میں جاتا ہوں، ایک آدمی باغ میں بیٹھا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے میں نے باغ بیچنا ہے. میں اس سے پوچھ رہا ہوں کہ کتنے کا تم نے باغ بیچنا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ آپ لے لیں. مجھے اس کی تعبیر بتا دیں. نہ اس نے قیمت بتائی نہ آپ نے خریدا، تو خواب آپ کا نامکمل ہے، اس لیے اس کی تعبیر بیان نہیں کی جا سکے گی. اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ذوالفقار علی اتاری فاروق نگر لاڑکانہ سے بول رہا ہوں. میری بہن کو اس کی سہیلی نے کہا کہ میری جگہ سے ایک رشتہ آیا ہے، تم میرے لیے استخارہ کرو کہ یہ میرے حق میں بہتر رہے گا کہ نہیں رشتہ. میری بہن نے استخارہ کی پہلی راتوں میں لذیذ کھانے کھاتے ہوئے خود کو دیکھا ہے کہیں تقریب وغیرہ میں، تقریباً 5 راتوں تک ایسے کیا. اسی طرح کے خواب پر آخری 2 راتوں میں گندگی پر کیچڑ گرتے ہوئے دیکھا، مگر کوئی بات واضح نہیں دیکھی نہ ہی سنی. یہ مہربانی فرمائے اس خواب کی تعبیر بتائیں کہ یہ رشتہ اس کے لیے بہتر رہے گا کہ نہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ذوالفقار بھی دراصل آپ نے جو خواب بیان کیے اپنی ہمشیرہ کے حوالے سے، تو استخارہ پوچھنا چاہ رہے ہیں نا، تو استخارے کے لیے ہمارا آپ نمبر نوٹ کر لیجئے، ہمارا استخارہ سروس ہے. آپ کہیں سے بھی کال کر کے استخارے سے متعلق معلومات حاصل کر سکتے ہیں. 021-348-58-711. دوبارہ سن لیجئے. مدنی چینل کے دیگر ناظرین بھی چاہیں تو لکھ سکتے ہیں 021-348-58-711. یہ ہماری استخارہ سروس ہے. آپ اس پر کال کر کے دن کے اوقات میں بھی، رات کو بھی، رات گئے تک جو ہے اسلام میں موجود ہوتے ہیں. آپ اپنی جو بھی آپ فیصلہ کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی مشورہ کرنا چاہ رہے ہیں، تو اس سے متعلق استخارے کے لیے رابطہ کر سکتے ہیں. دراصل استخارے کے بارے میں معلومات بھی مزید درکار ہوتی ہیں. پھر ہر چیز کا استخارہ نہیں ہوتا، کس صورت میں استخارہ کروانا چاہیے، کس صورت میں نہیں کرنا چاہیے. تو چونکہ خوابوں کی تعبیر کا سلسلہ ہے، استخارہ کا نہیں. اگرچہ یہ ایک طریقہ کار ضرور ہے، روایتوں میں بھی بیان کیا گیا کہ دعا پڑھ کے سو جائیں تو خواب میں جو نظر آئے تو اس سے متعلق جو ہے وہ پھر استخارے کی علامات کو دیکھ کر فیصلہ کیا جاتا ہے. لیکن چونکہ اس کے لیے اور بھی کچھ مسائل وغیرہ اور بالخصوص شادی کے حوالے سے ہوتے ہیں،
تو آپ ہماری اس استخارہ سروس کے اسلامی بھائیوں سے رابطہ کر لیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کو وہ جواب ارشاد فرما دیں گے۔ اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم، میرا نام محمد طارق اتاری ہے، میں ضلع بہاول نگر میں رہتا ہوں۔ میرے خواب میں دیکھا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا فرمایا ہے اور میرے گھر والے بہت خوش ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ آپ نے جو اپنی تفصیل بیان کی تو اس میں یہ بیان کیا کہ آپ شادی شدہ تو ہیں لیکن اولاد نہیں، تو یوں ذہن میں خیالات اور تمنا تو رہتی ہے، تو خواب میں بھی وہ نظر آ گیا، لیکن ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اولاد نرینہ ایسی اولاد سے نوازے کہ جو دین اور دنیا دونوں اعتبار سے آپ کے لیے بہتری کا سبب ہو، آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے۔ اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم حضور، میرا نام محمد ناصر علی قادری، ضلع سردار آباد۔ حضور میں نے خواب میں دیکھا کہ بہت زیادہ بارش اور طوفان ہے اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ قیامت آ گئی، قیامت آ گئی۔ اس کے بعد امیر اہل سنت تشریف لائے تو میں نے ان سے عرض کی حضور ہمارے لیے دعا کریں کہ یہ اللہ تعالیٰ مصیبت ٹال دے، تو الحمدللہ امیر اہل سنت نے دعا بھی کی کہ اب انشاءاللہ عز و جل یہ مصیبت ٹل جائے گی۔ بس اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی۔ ویسے تو آفات اور سیلاب وغیرہ آزمائشوں اور تکلیفوں کے آنے کی علامت ہوتی ہے، لیکن آپ نے خواب کے آخری حصے میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سے دعا کے لیے عرض کی اور انہوں نے دعا بھی فرمائی، تو بزرگ کی دعا بھی آپ نے ساتھ دیکھی، تو انشاءاللہ عز و جل اگر کوئی آزمائش حقیقت میں آپ تک آنے والی تھی تو وہ آپ تک نہیں پہنچے گی۔ حقیقت میں بھی دعا کیجیے، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی محبت کو مزید دل میں آپ عام کیجیے، مدنی قافلے میں سفر اختیار کر کے دعا کیجیے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی آزمائش آنے والی تھی تو اس سے حفاظت رہے گی اللہ کی عطا سے۔ صدقہ کیجیے، خیرات کیجیے کہ صدقہ اور خیرات آنے والے مصائب و آلام سے بندے کو محفوظ کر دیتا ہے۔ ہماری کال جو ہے وہ اختتام پذیر ہوئی۔ ہمارے سلسلوں سے متعلق فیڈ بیک دینے کے لیے ہمارا میل ایڈریس بھی نوٹ کر لیجیے، feedback@madanichannel.tv feedback@madanichannel.tv یہ ہمارا میل ایڈریس ہے۔ آپ اس سلسلے کے حوالے سے یا مدنی چینل کے حوالے سے، دعوت اسلامی کے حوالے سے اپنے مشورے دینے چاہیں، تاثرات دینا چاہیں تو ہمیں دیکھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کے مشوروں کو پڑھنے کے بعد غور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیے، ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں شرکت کیجیے، مدنی قافلوں میں سفر اختیار کیجیے۔ انشاءاللہ عز و جل دین و دنیا کی بے شمار بلائیاں آپ کے ہاتھ آئیں گی، اور علم دین حاصل کرنے اور اپنی اور اپنے گھر والوں کی اصلاح کے لیے بہترین ذریعہ مدنی چینل۔ خود بھی دیکھیے، دوسروں کو دعوت دیجیے، انشاءاللہ گھر میں بھی برکت ہوگی، خیر ہوگی، اور ہم سب کی تربیت کا بھی سامان ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جس